شیخ ایک سوال ہے. جی شاید آپ نے پچھلے جمعے کے خطبے میں ایک بات کہی تھی اس کرناٹکا کے بچے کے تعلق سے جی کہ اگر اس پردے کا حقیقی تصور، اس کا شعور اس کے دل میں پیدا ہوا ہوتا تو اس کے بال بکھر نہیں جاتے، اس کے بال دکھتے نہیں، یا اس کے ناک کے نیچے سے کپڑا نہیں آتا. تو ہاں مطلب یہ بات تھوڑی سی عجیب سی لگ رہی، کیونکہ ایسے حالات میں وہ بچی کرتی کیا؟ ایسے حالات میں اس کو وہی نہیں، یہ چیز بتائیے کہ یہ حالات کب سے ہیں کرناٹک میں؟ صابر تقریباً الاسلام صاحب. 20-25 ایک مہینے، تقریباً نہیں ایک نہیں مہینے سے. نہیں، یہ چیز کب سے چل رہی ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ چل رہی ہے تقریباً 4 مہینے سے چل رہا ہے یہ مسئلہ. یہ الیکشن کے پہلے ہی اتنا گرم کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ اس پر غور کیا کبھی؟ میں اس بچی کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہوں صابر الاسلام صاحب. آپ کی گفتگو، آپ کی باتوں سے ایسا ہی لگ رہا تھا شیخ کہ مطلب اس بچی کو آپ نے مطلب نشانہ بنایا، یا پھر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے کہا کہ 2 ویلر گاڑی پر چڑھ کر آیا اور اس نے بچی کے لیے گھر سے باہر تنہا نکلنا جائز ہے؟ بچی کے لیے شرعی نقطہ نظر سے گھر سے باہر تنہا نکلنا جائز ہے؟ بتائیے. ہاں صابر صاحب کیوں خاموش ہیں آپ؟ گھر سے باہر نکلنا جائز ہے بچی کے لیے؟ بتائیے. تنہا تو حصول تعلیم کے لیے کہاں جائیں گے شیخ؟ نہیں، حصول تعلیم کے لیے جائیں گی، لیکن اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کے مطابق جائیں گی نا. کوئی گھر والا چھوڑ کر کے آئے گا، ایسے اسکول میں یا ایسے کالج میں داخلہ لیں گی جہاں پر مخلوط تعلیم نہیں ہے، اور اگر مخلوط تعلیم والا ادارہ ہے تو ریگولر کلاس نہیں کریں گی، صرف پرائیویٹ ایگزام دیں گی. ان کے گھر والے ایگزام میں چھوڑ کے آئیں گے، پھر لے کر کے آئیں گے. بے شمار اسلامی گھرانے ایسا کر رہے ہیں. پردے کا تقاضا تو یہی ہے. لے جا کر کے مخلوط تعلیم میں چھوڑ دیں گے تو اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر کے مرتد ہو رہی ہیں. اسی اختلاطی کا تو نقصان ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں. شرعی تقاضا جو ہے وہ موجودہ حالات میں بچیوں کے باہر نکلنے کی مجبوری ہے، لیکن مجبوری میں جس حد تک ہم شریعت کے مطابق چل سکتے ہیں اس حد تک تو چلنا چاہیے. اب ایک بچی کے پاس موبائل فون بھی ہے، اسکوٹی بھی ہے، گھر سے اکیلے جاتی ہے، اکیلے آتی ہے، حالات خراب ہیں پھر بھی اکیلے جا رہی ہے. اس کے گھر کے کسی فرد کو ساتھ میں جانا چاہیے. یہ تو درست نہیں ہے اسلامی نقطہ نظر سے. ہر جگہ شیخ یہ ممکن بھی تو نہیں ہے کہ نہیں کوئی ساتھ میں بالکل جائے. جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں پھر یہ اس طریقے سے نہیں ہے. کس نے بتایا ممکن نہیں؟ کون سا علاقہ ہے جہاں ممکن نہیں؟ بتائیے. پرائیویٹ ایگزام دینا کہاں ممکن نہیں ہے بچیوں کے لیے؟ غیر شیخ مخلوط پرائیویٹ ایگزام کی بات نہیں کر رہے ہیں، پرائیویٹ غیر ایگزام کی بات مخلوط نہیں کر رہا ہوں تعلیمی سر. ادارے جہاں پر ہیں وہاں وہ پڑھیں کھل کر کے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر مخلوط تعلیمی ادارے ہیں تو پرائیویٹ ایگزام کے لیے پرائیویٹ کورسز وہ کریں، صرف ایگزام کے لیے جائیں اور گھر والے چھوڑ کر کے آئیں اور لے کر کے آئیں. اس میں کون سی پریشانی ہے؟ اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے؟ ہندوستان نے پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا ہے کہ ایسا ممکن نہ ہو؟ اگر ہے تو بتائیے. جمہوری ملک ہے اس لیے تو زیادہ آسانی ہے اس طرح کی چیزوں پر عمل کرنے میں. لیکن شیخ پرائیویٹ کورس کا اتنا زیادہ فائدہ بھی تو نہیں ہوتا ہے جتنا ریگولر کا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ فائدہ اٹھانے کے لیے عزت و آبرو نیلام کر دی جائے گی؟ ایسا فائدہ تو نہیں ہے شاید. ہاں عزت تو اس نے نیلام نہیں کی ہے نا. نہیں نیلام نہیں کیے، لیکن اسباب تو اختیار کیے ہیں عزت نیلام کرنے کے. بھائی جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہے. کوئی اس طریقے سے تھوڑی مطلب شیخ اگر کون شرعی سا حدود و حق؟ قیود میں رہ کر اگر کیا جائے تو ٹھیک ہے، درستی ہے. نشے اس میں کہاں نہیں، کیسے درست ہو جائے گا؟ کیسے درست ہو جائے گا بتائیے آپ. اپنی آواز اٹھانے کے بعد اس آواز کو اٹھانے کا کیا نقصان ہوا پتا ہے آپ کو؟ کہ کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ نقاب لگانے پر روکا جا سکتا ہے، یا اس طرح کے امکانات پیدا ہو گئے. اب فرض کر لیجئے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے کہ بالکل پردے کے لیے آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، چہرہ کھولنا لازمی ہے اسکولوں میں، تو آپ کیا کر لیں گے؟ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟
جس علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے اس علاقے کے لوگوں سے میری بات ہوئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو بیٹھ کر کے آپس میں مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا، لیکن کچھ مسلمان تنظیموں نے آ کر کے اس کو دوسرا رخ دے دیا، اور دوسرا رخ دیا تو اب معاملہ کورٹ کچہری تک گیا، کورٹ کچہری تک گیا تو ہم مجبور ہیں اب اس کے فیصلے پر خاموش ہونے کے لیے۔ لیکن شیخ اس حالت میں وہ کیا کرتی اس وقت؟ اس وقت اس کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر جاتی تو کسی کے ساتھ جاتی۔ اس کو پتا تھوڑی تھا شیخ اس بچی کو، ایک ہوئی مہینے دو مہینے سے حالات ویسے ہی چل رہے تھے، سب پتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جی شیخ، ممبئی اردو نیوز نے نازک چل رہے پہلے تھے، بھی اس پر رپورٹ پیش کی۔ اس سے پہلے بھی ایسے حادثے ہو چکے تھے اسی کالج میں، اسی علاقے میں۔ اس بات کا خدشہ تو موجود تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اگر اس خدشے کے باوجود گھر کے بڑے اس کو چھوڑنے نہیں جا رہے ہیں، لینے نہیں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب غفلت ہے پردے کے بارے میں، سمجھ رہے ہیں؟ شیخ وہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور اس لحاظ سے اگر اس کے ساتھ ایک یا دو لوگ جاتے بھی تو وہ بھی تو ناکافی ہوتے۔ تو نہ بھیجتے سینکڑوں کی، اگر یہ خدشہ تھا تو نہ بھیجتے، اس کو کون سی پریشانی تھی اس میں؟ اسکول کا پرنسپل تو پورا تعاون کر رہا تھا، اسی نے آ کر کے اندر بٹھایا اس کو، اسکول کے پرنسپل سے بات کر کے اس کا تعاون حاصل کرتے ہیں کہ میری بچی بعد میں جائے گی، اس کے لیے الگ سے کوئی انتظام کیجیے۔ صرف ایک بچی کا مسئلہ تھوڑی ہے نا شیخ، وہاں تو ہزاروں یا سینکڑوں بچیاں ایسی ہیں جو پردے کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، تو اس اکیلی نے اگر ایک آواز اٹھا دی تو پھر اس ایک اکیلی بچی کا بھی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں پردہ نہیں کرتی ہوں۔ یہ تو میں نے ان لوگوں کے رد عمل میں چہرہ ڈھانک رکھا ہے، چہرہ نہیں ڈھانکتی ہے وہ۔ جی صحیح ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب یہاں پر ایک بات سمجھ، ہاں جی بتائیے حمزہ صاحب۔ یہ حادثہ پیش ہونے سے پہلے 1-1.5 ہفتہ پہلے ممبئی اردو نیوز نے حسن کی ایک رپورٹ شائع کی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ وہاں کی جو مسلم لڑکی حجاب نہیں کرتی تھی، لیکن کسی مسلم تنظیم کی وجہ سے ان لوگوں نے حجاب بازی کرنا شروع کر دی۔ اس کے پیچھے جو ہے ہاتھ ہے کہ جو سیاسی تنظیم ہے جس کا نام ہے، نے اپنے الیکشن کے مدعے کو گرم کرنے کے لیے یہ ساری کی ساری حرکتیں کی ہیں، اور اس بچی کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اس کے خدشات 2 مہینے سے وہاں چل رہے تھے۔ ان لوگوں نے صرف اپنی سیاست کو گرم کرنے کے لیے ایسا کیا، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آپ آ کر کے مجھ سے پوچھئے گا اس بات کو، جو لوگ بھی پوچھ رہے ہیں وہ آ کر کے پوچھئے گا کہ ان بچیوں کے ساتھ جب حکومت نے کوئی کارروائی کی یا ان بچیوں کے گھر والوں کے ساتھ کوئی قانونی کارروائی ہوگی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد، تب یہ والے ان کی پیروی کرنے کورٹ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، اس وقت بتائیے گا آپ مجھ کو، ٹھیک ہے؟ میری اس بات کو یاد رکھیں، 2-4-6 مہینے کے بعد جب کارروائیاں شروع ہوں گی تب کون سی مسلم تنظیم ان کے پیچھے آ کر کے کھڑی ہوگی، اس کا نام مجھے بتا دیجئے گا۔ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، سب ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کے ان کے والدین کے اعتماد پر اور چھوڑ کر کے نکل جائیں گے۔ جب قانونی کارروائی شروع ہوتی ہے تو کسی کے اندر دم نہیں رہ جاتا ہے، اس لیے حل یہی ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں اور جذباتیت سے بچیں اس طرح کی چیزوں میں جس میں بچیوں کو باہر نکل کر کے نعرہ لگانا پڑے۔ خود بچی کی آواز کے بارے میں اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ بچی کی آواز کا بھی لحاظ رکھا جانا چاہیے، اس کو کہیں لین دین کرنی ہے، باہر جانا ہے تو وہ خطبہ آپ لوگ مکمل سن لیجئے گا، پہلے صرف ایک جملے کی بات نہیں کر رہا، مکمل خطبہ سن لیجئے گا، تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کس پس منظر میں وہ بات کہی گئی۔ ٹھیک ہے؟ شیخ میں نے پورا خطبہ سنا تھا شیخ۔ ہاں تو اس میں دیکھیے یہ جذباتیت کا مسئلہ نہیں، آپ لوگوں کی عمر ایسی ہے کہ آپ کا خون گرم ہے، ہم لوگ بھی جب آپ کے برابر تھے تو ایسے ہی جذباتی تھے، لیکن ملک کے موجودہ حالات میں یہ جذباتیت اچھی نہیں ہے، بہت سنجیدہ، بہت صبر و تحمل اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی کام کیا جائے۔ وہاں کے لوکل لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کالج کے ذمہ داران سے اگر بات کی جاتی تو وہ مسائل کو اسی وقت حل کر دیتے، لیکن اس سے پہلے کی بات کی جاتی، ان بچیوں نے جو پی ایف آئی کی نمائندہ ہیں، ممبر ہیں،
ان بچیوں نے پی ایف آئی کے اشارے پر باقاعدہ وہاں پر واویلا کھڑا کر دیا اور مسائل کے حل کے امکانات ختم ہو گئے. اصل کھیل اس طریقے سے ہوا ہے. اور اس کا سارا فائدہ جو ہے، جو اس وقت چل رہے حالات، اس کا سارا فائدہ کس کو پہنچے گا آپ جانتے ہیں؟ بی جے پی کو. مدھیہ پردیش میں ہے. بی جے پی کو پہنچے گا. ہماری حرکتوں کا سارا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ بی جے پی کو. یو پی الیکشن میں ان کے ووٹ پڑ جائیں گے. اسی طرح مدھیہ پردیش میں ایک اور اسکول میں پر پابندی لگانے کی بات آئی ہے. اس کا لیٹر پیڈ ابھی فیس بک پہ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ کسی اور دوسرے کالج، دوسرے اسکولوں میں بھی اس طرح کا کام شروع ہو چکا ہے. جس نے لیٹر پیڈ نکال دیا باقاعدہ، جی جس نے لیٹر پیڈ باقاعدہ نکالا ہے کہ اور اداروں میں بھی پابندی کی بات کی جا رہی ہے. جو چیز اس وقت ہوئی جذباتیت میں، اسی کے رد عمل میں اب راجستھان، ہریانہ، دلی اور مدھیہ پردیش اور کرناٹک میں کئی جگہوں پر یہ چیز شروع ہو گئی ہے کہ اب خواتین کو گیٹ پر روک کر کے نقاب نکلوا رہے ہیں. یہ رد عمل ہے صرف، اور کچھ نہیں. اگر ہم اس مسئلے کو خاموشی سے حل کرتے تو نوبت یہاں تک نہیں آتی. اس وجہ سے بہت ہوش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے موجودہ حالات میں. شیخ منفی اثرات کے ساتھ ساتھ اس کے مثبت اثرات بھی تو ہیں بہت سارے. جیسے جو لڑکیاں پردہ نہیں کر رہی تھی تو ہو سکتا ہے اب ان کو پردے کا شعور اسی سے پیدا ہو جائے. ہاں، اس سے پیدا ہو یا اللہ کی رضامندی کے لیے پیدا ہونا چاہیے. نقاب جو ہے کسی کے رد عمل میں پہنا جاتا ہے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے پہنا جاتا ہے؟ رد عمل میں جو نقاب پہنا جائے گا وہ جب تک رد عمل کا اثر ہوگا تب تک پہنا جائے گا، اس کے بعد نکال کر کے پھینک دیا جائے گا. محمد اعظم صاحب، وقتی طور پہ مثبت رد عمل جس کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ مثبت رد عمل نہیں ہے، وہ جذباتی رد عمل ہے. اور جذباتی رد عمل صرف جذبات تک ٹکتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی شیخ. تو اللہ کی رضامندی کے لیے لیکن اس طرح کی چیزوں پر ابھی دیکھا جا رہا ہے. ہاں، عبد الواجد صاحب کا کوئی میسج ہے، بی جے پی والوں کا ہاتھ تھا، وہ الیکشن کے دوران ایسے ہی کرتے ہیں، اب بی جے پی اتنی مداخلت کر رہی ہے تو مسلمان کیا کریں؟ دیکھیے، یہ سب ہم سے کرایا جاتا ہے، ہمارے بعض لوگوں سے کرایا جاتا ہے، اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں کوئی استعمال کر رہا ہے. اس وجہ سے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.